محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ اللہ کے کرم سے 90 پر 9ویں آیت 99 آیت کی تفسیر سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، بے شک ضرور ہم نے اتارا، اِلَيْكَ، تمہاری طرف، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف اتارا۔ کیا اتارا؟ ہم نے تمہاری طرف اتاری آیات بینات، روشن آیتیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جو آیتیں اتری ہیں وہ روشن آیتیں ہیں۔ اس کا ایک سبب نزول ہوتا ہے، معنی تو ہے، سبب نزول جاننے کے بغیر بھی معنی ہے کہ جو آیتیں اتری ہیں یہ روشن آیتیں ہیں، کسی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ کیا؟ گزشتہ بار ہم نے سنا کہ ایک عالم تھا یہودیوں کا، عبداللہ ابن سوریہ، آ کر پوچھا کہ کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ کہا جبرائیل لے کر آتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اسی عبداللہ ابن سوریہ آخر میں حضور سے گفتگو کرنے کے بعد کہا یا محمد ما انزل الیک شیء، تم پر تو کچھ وحی اتری ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا شیطان ہے، حضور کے زبان مبارک سے آیتیں سننے کے بعد کہہ رہا ہے یہ کیا بچ نہیں ہے نا تمہارے پاس، کچھ اترا نہیں نا تم پر۔ اب اس کے جواب میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک تم پر روشن دلیلیں، روشن آیتیں اتری ہیں۔ ایک ایک آیت اے حبیب تم جو پڑھ کر سناتے ہو روشن دلیلیں ہیں، ہدایتیں ہیں۔ پھر ابن سوریہ کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان آیتوں کا انکار نہیں کرتا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فاسق ہی ان آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ فاسق کون؟ حد سے گزر جانے والا، حکم چھوڑنے والا، لا بریکر، فراڈ، یہ تمام لوگوں کو فاسق کہتے ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد کیا ہے؟ کافر۔ کافر، یہ باتیں تو صحیح باتیں ہیں لیکن کافر ان باتوں کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ٹیڑھا جانا چاہتا ہے وہ سیدھا راستہ کبھی پسند نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر، مثال ذہن میں آ رہی ہے، بیٹے کی شادی کر کے مالدار لڑکی کو بہو بنا کر اس کے پیسے لوٹ کر اس پر ظلم کرنے کا جس نے دماغ بنا لیا ہے، اچھا کانتوی مالدار گھر میں جا کو سیٹل ہو جائیں گے، یہ دماغ جو بنا لیا ہے، اسے آپ بولیں جہیز لینا نہیں با، وہ خرچہ دینا نہیں با، مانیں گا انہیں؟ لیکن یہ جہیز نہیں لینا، یہ سب باتیں روشن باتیں ہیں نا، یہ باتیں عام ہو جائیں گی تو عورتوں پر بہت بڑا احسان ہو جائے گا۔ کوئی بیٹی کسی باپ پر بوجھ نہیں رہے گی، بیٹی رحمت بن جائے گی۔ یہ بات روشن بات ہے نا، خوشیاں ہیں نا اس بات میں، لیکن سب مانیں گے، میں مانوں گا، آپ مان رہے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں سب مان رہے ہیں۔ کون نہیں مانے گا؟ میرا بیان یہ ٹاپک کرنے کے بعد کئی لوگ میرا بیان چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مشکل ہے میری، جب تک ہمیں کرتے سو غلطی حضرت بولے نہیں کی تب تک حضرت اچھے، بہت اچھے، سپر حضرت۔ جس دن حضرت ہمیں کرتے سو غلطی بول دے لیکن با برابر نہیں باؤں، میں کیا کی سمجھا، مینٹل آدمی ہے باؤ، جینے آتا نہیں، کہ آتے بھی وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، انہوں بڑے سیدھے کیا۔ ہاں تو روشن باتیں ہیں، شراب نہیں پیو، ڈرگس نہیں لو، یہ روشن بات ہے نہیں ہے، ہے نا؟ جو ڈرگس کا بیپار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ بولنے والے مولانا کچھ قتل کر دے گا، سمجھ میں آتا ہے نا؟ تو جو فاسق ہوتا ہے
اس کو روشن باتیں پسند نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے حبیب تمہاری ایک ایک بات روشن بات ہے، لیکن جو چور ہے، نکما ہے، ٹیڑھا ہے، وہ تمہاری باتیں لے نہیں سکتا، وہ انکار کرے گا۔ تو ابن سوریہ اتنی باتیں آپ کی سنا، سب سنا، سننے کے بعد بولا تم پر کچھ نہیں اتلا۔ مطلب کیا؟ یہ یہودیوں کے عالم تھے، ان کا روزی روٹی ہی کیا تھی؟ رشوت لے کر فتوے دینا۔ ان کی روزی روٹی ہی کیا تھی؟ ظلم پھیلا کر کمانا، غریبوں سے مال لوٹنا، لوگوں کو اپنا غلام بنا لینا، غلام بنا کر اس کا پیسہ بھی لینا، اس کی خدمت بھی لینا، سب کچھ لینا۔ اس طریقے سے جی رہے ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لیں گے، سب محنت کر کے کمانا، کوئی ٹیڑھا کام نہیں کر سکتے، سب کو شارٹ کٹ میں نہیں جا سکتے، سب محنت کرنا، سب برابر ہو جائیں گے، مالدار غریب فرق نہیں رہے گا، کیل جادی میل جادی نہیں رہے گا۔ ہاں تو حضور کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی انکار کر رہے ہیں یہ فاسق ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد کافر، کیونکہ یہ لوگ قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیے نا۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ پھر اللہ کہتا ہے او کلما عاہدوا عہدا، کیا جب کبھی یہ کوئی عہد کریں، عہد کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پیکٹ، کوویننٹ، تمل میں کیا بولتے ہیں؟ اوپندم، اڈن پڑکئی، کوویننٹ، پیکٹ۔ ان کی عادت ایسی ہے جب کبھی یہ لوگ کوئی عہد کرتے، ہوتا کیا؟ نبذہ، اسے پھینک دیتے، وہ جو اگریمنٹ تھا، وہ پیکٹ تھا، اسے پھینک دیتے۔ فریق منہم، ان میں کا ایک گروپ فوراً عہد توڑ دیتا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، ان میں کے اکثر ایسے ہی ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ تھوڑے ان کے اچھے ہیں، اکثر کیسے ہیں؟ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آئے، رسول، نکیرہ ہے یہاں پہ کیا ہے حضرت؟ نکیرہ۔ نکیرہ کو انگلش میں کیا کہتے؟ ایک ہے ڈیفینیٹ ناؤن، ایک ہے انڈیفینیٹ ناؤن۔ Give me an example of indefinite noun. A man. Definite noun, the man. تو عربی میں رجل آئے گا، رسول آئے گا، تو نکیرہ ہے۔ A messenger, a man. الرجل، الرسول آیا، the man, the messenger۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹ ہے نا، الرسول کہنا تھا نا۔ اللہ الرسول نہیں کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول، الف لام آیا، آمن الرسول، الف لام آیا، یہاں نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ کبھی نکیرہ لایا جاتا ہے عزت کے لیے۔ ایک آدمی آئے بھائی، اے مین کنگ، اے کنگ رول، تو کیوں بولتے ہیں؟ اس کی عظمت بتانے کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب ان کے پاس ایک بلند مرتبہ رسول تشریف لے کر آئے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، تصدیق فرماتے ہوئے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کے پاس جو تورات ہے، یہ رسول آئے اور آ کر کیا کہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ بولے گزشتہ بار بھی میں سمجھا چکا، تورات حق ہے، موسیٰ نبی ہیں، اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اہل کتاب ہیں، ساری چیزیں تورات کی تصدیق کرنے والے رسول آئے۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، بنی اسرائیل، یہودیوں کو کتاب ملی، ان کی کتاب کیا ہے؟ تورات۔ کرسچنز، نصارہ کو کتاب دی گئی، ان کی کتاب کیا ہے؟ انجیل۔ اہل کتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروپ کیا کرتا ہے، جب کبھی رسول آتے ہیں تو اپنی کتاب کو پھینک دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں ہم تورات کو ماننے والے، ہم تورات کو ماننے والے، ہم انجیل کو ماننے والے، لوگوں کو ٹھکا رہے ہیں۔
حضور آئے، آ کر کہا کہ دیکھو میری جو بات ہے تورات کے برابر ہے، کمپیئر کر لو۔ حضور کی بات تورات رکھ کر پڑھے، برابر ہے، ورڈ ٹو ورڈ برابر ہے۔ اب کیا کرنا؟ قرآن کو مان لینا نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، تورات کو جب قرآن کے مطابق پایا، تورات کو ہی پھینک دیے۔ کرتے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو قرآن سننے کی تڑپ میں مسجد میں آ کر بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کی سوچ۔ ظالم ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آئے گا، ان کا مقصد ہی کیا ہے، ہوتے ہیں لوگ۔ کئی پولیٹیشنز ہوتے ہیں، کئی لوگ مسجد میں کمیٹی ممبر ہی اس لیے بنتے ہیں کہ لوٹ کر کھانے کے لیے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے کر دی گئی ہیں، ان چیزوں کو لوٹنا بہت بڑا عذاب ہے۔ لوگوں نے اپنے کروڑہا روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنے گھر دے دیے، اپنے جگہ دے دیے کہ قیامت تک ان جگہوں پر اللہ کا کام ہو، تو لوگ ان چیزوں کو لوٹنے کے لیے ان ڈپارٹمنٹ میں کروڑ لاکھوں رشوت دے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک دو زمینیں ہڑپ لیں گے، ایک دو جگہ ہڑپ لیں گے، ایک دو جگہ کو کسی کو بیچ کر کما لیں گے۔ یہ مسلمان ہیں نا، یہ لوگ مسلمان ہیں نا۔ کبھی اس ٹاپک پہ یہ لوگ بیان نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ بیان سن لیے تو ہم جو کما رہے ہیں حرام کمائی، وہ کمائی چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہماری امت محمدیہ میں ایسے لوگ ہیں، ایک نہیں ہزار لوگ ہیں۔ کوئی مدرسے کے لیے جگہ چھوڑ کر جاتا، اللہ والا اپنے بچوں کو نہیں دیتا ہے، وہ جگہ پراپرٹی مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے، یتیم خانے کے لیے دے کر جاتا۔ کیوں؟ قیامت تک اس پراپرٹی سے مدرسہ چلتے رہے۔ اب یہ لوگ کیا کرنا، اس جگہ کا نیت کیا ہے، واقف کی نیت کیا ہے کہ یہ چیز قیامت تک لوگ چندہ وصول نہ کریں، اس کے ذریعے سے چلتا رہے۔ ہاں، اب وہاں مسلمان ہی ہیں۔ جگہ اگر مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے تو اس کا کرایہ 50,000 دے رہے ہیں، کتنا؟ 2,000۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تسبیح، جبہ، پورا۔ بھائی جا کر پوچھے، بھائی ہمارے پردادا سردادا مدرسے کے واسطے چھوڑے، سو اس کا کرایہ جو دینا ہے وہ دو جے، تم نہ کوٹ میں دیکھ لے تجھی میں معلوم نہیں حرام ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں۔ میں مثال مجبوری سے دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو جب اس امت میں ایسے لوگ ہیں تو بنی اسرائیل میں کیسے تھے ہوں گے؟ ان کو پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ ایمان رہا تو ایسا کریں گے کیا؟ ایمان رہا تو ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ تو کمپیئر کرتے ہیں، اپنے مرضی کے مطابق قرآن رہا سنیں گے، اپنے مرضی کے مطابق قرآن نہیں رہا، قرآن نہیں سنیں گے، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گے۔ وراء ظہورہم، وہ اس کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو کتاب معلوم ہی نہیں۔ اب غور کریں، اہل کتاب میں 4 قسم کے لوگ اللہ بتا رہا ہے، اور ہم میں بھی ہیں کیا؟ دیکھ لیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کو کتاب کوئی وعدہ کرتے تو ان میں کے اکثر وعدہ توڑ دیتے۔ اکثر توڑ دیتے کا مطلب کیا؟ موسٹ آف دیم بریک دا رول، دیٹ مینس دیر آر فیو پیپل ہو فالو دا رول۔ سو ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وعدے پر چلتے اور تورات پر عمل کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمان ہو گئے، ایک گروپ۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے، اوپنلی کہتا ہے، یہ پورا ماننے نہیں ہوں گا، تورات میں ہے نا، رلے کو جان دے، یہ زمانے میں وہ پورا دیکھے تو ہوں گا نہیں۔ دوسرا گروپ اوپنلی نہیں مانوں گا،
نہیں مانوں گا، ختم، کیا بھی بولو نہیں مانوں گا، میں شراب بیچوں گا، شراب نہیں بیچنا، جے وہ پورا کیا جی دیوانے عالمہ بولتے ہیں سو میں بیچوں گا، میں وہ براؤن شوگر کا بزنس کروں گا، وہ حرام نہ، کون بولا سو حرام، ویسا پورا کیا بھی نہیں، پورا کروں گا، گندے سیڑیاں بیچوں گا، کروں گا، مانوں گا نہیں، اوپنلی بریک کرنے والے۔ تیسرا گروپ کون سا؟ جو ہاں نہیں کرنا بھائی، نہیں کرنا بھائی، کرتا رہتا۔ چوتھا گروپ کون سا؟ ہمیں کیا وچ معلوم نہیں نا، کانہم لا یعلمون، ہمیں کیا وچ معلوم نہیں نا، معلوم نہیں سو کر ڈالے ہمیں، کہاں آئے تو معلوم ہوگا، اب تفسیر میں آ کو بیٹھے تو معلوم ہوگا نہیں، ہاں تفسیر کو آنا نہیں، پھر کہاں گئے تو معلوم ہوگا، جمعہ کا بیان 1 بجے آئے تو معلوم ہوگا، 1:25 کو جائیں گے مسجد کو، پھر کہاں گئے تو معلوم ہوگا، عید کے دن 10 منٹ نہیں، امام صاحب تکبیرہ شروع ہو گئے بعد جائیں گے۔ ہمارے کان میں ایک نصیحت بھی پڑھنا نہیں، اس طریقے کی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ 4th ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ہم نہ معلومش نہیں نا، ہمیں اچھے نا، ویسا کیا، نہیں لینا سو کیا، زکوٰۃ دینا کیا، اللہ ہم نہ معلومش نہیں نا، بزنس میں جو سٹاک ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا کیا، معلومش نہیں نا، آج 90% مسلمانوں کو زکوٰۃ کے احکام معلومش نہیں نا، ویسا کیا حضرت، اچھا ڈپازٹ کو زکوٰۃ نکالنا کیا، اچھا معلومش نہیں نا۔ تو جو برائیاں بنی اسرائیل میں تھی وہ آ گئی، ماننے والے عمل کرنے والے تھوڑے، جے ضرورت نہیں جی لوٹوں گا جی میں، اللہ وقت کی زمین رہے اس کی زمین رہے، میں منمانی جینوں گا، یہ دوسرا ٹائپ۔ اور تیسرا ٹائپ کیا، ہو برابر سب نہیں کرنا نہیں کرتا رہے گا۔ اور چوتھا ٹائپ کیا، ہم نہ معلومش نہیں نا۔ تو یہ چاروں میں سے پہلا جو ہے وہی اچھا ہے، وہ کتنا ہے، وہ تھوڑا ہے، وہ کتنا ہے، تھوڑا ہے۔ آ کر بیٹھے ہیں قرآن سیکھ کر عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تھوڑے لوگ کا ہم نہ پورا تفسیر کی ضرورت نہیں، اور تھوڑے کا ہو بھائی تفسیر سننا بھائی بہت اچھی چیز ہے، لیکن سنیں گے نہیں۔ اور چوتھے لوگ کیا ہے کیا تفسیر، کہاں ہے، پلیان توپ کہاں ہے، چنئی میں کہاں ہے، ہم نہ معلومش نہیں نا۔ ہاں سب جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے سامنے آئیں گے سب معلوم ہو جائے گا، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ میری کوشش یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو اس زمانے کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، نہیں تو کیا ہوتا کسی کے بارے میں قرآن بول لے، اچھا یہودیاں ایسا کرے سو کہ کیا آدمی تھے بھائی، ہمیں بھی ہوش نہ کر لے کوئی، ذرا ہر ایک آیت ہمیں ہدایت دے، تو ہم کیسا پہلا گروپ بننا، سارے احکام جاننا، احکام ماننا، اس پر عمل کرنا۔ تو خیر اس کے بعد اب انہوں نے کتاب پھینک دی، چھوڑ دیے کتاب کو عمل کرنا۔ جب کتاب چھوڑ دیے تو کوئی نہ کوئی چیز ہونا نا فالو کرنے کے لیے، تو کیا کرتے، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، فالو کی، کس چیز کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان پڑھتے تھے، عَلَى مُلْكِ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، آپ کے دور حکومت میں، آپ کے زمانے میں 3 لفظ کیوں بول رہا ہوں، تینوں قسم کی تفسیریں ہیں۔ تو آپ کے زمانے میں، آپ کے دور حکومت میں جو شیطان پڑھتے تھے ان چیزوں کی پیروی کرنا شروع کر لیے۔ ہمارے لوگ بھی قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیثیں نہیں پڑھیں گے، جو دین میں ہے وہ نہیں پڑھیں گے، جو دین میں نہیں ہے وہ سب پڑھیں گے، جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ بولیں گے نہیں، جو نہیں ہے وہ مسئلہ سمجھ کر بیٹھے رہیں گے، کچھ نہ کچھ تو فالو کرنا نا۔ اب یہ لوگ کیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے شیطانہ یہاں کیسا آگے؟ اب یہ سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ مختصر تعارف، کیا حضرت وہ پورا معلوم نہ، اکثر آدمیوں کو معلوم نہیں سلیمان علیہ السلام کون۔ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو بادشاہ نبی گزرے، آپ بادشاہ اور آپ کے والد بھی بادشاہ۔ داؤد علیہ السلام ماشاءاللہ بادشاہ، آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ۔ اور سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟
داؤد علیہ السلام کی خصوصیت بادشاہ تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب دی. اس کتاب کا نام کیا؟ زبور. اور زبور کی خوبصورتی کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ، پرندے سب مل کر تسبیح کرتے تھے. اتنی خوبصورت آواز تھی، لحن داؤدی. تو آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھے ایسی بادشاہت دے لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ ایسی حکومت کسی کو نہ ملے. کیسی حکومت ملی؟ کہ صرف انسانوں پر نہیں تھی آپ کی حکومت، شیطانوں پر، جنوں پر، ہوا پر، جانوروں پر، پرندوں پر، سب چیزوں پر آپ کی حکومت. ہوا کو ہم کار بلاتے نہیں، انووا آجا جانے کے واسطے، سلیمان علیہ السلام ہوا کو بلاتے، ہوا آجا مجھے لے کر جا. ہوا پر آپ سفر کرتے تھے اتنے بڑے. کیوں اللہ نے آپ کو بادشاہت دی اور آپ نے کیوں بادشاہت مانگی؟ ہم بادشاہت مانگنا، خواہش کرنا غلطی. نبی ہو کر بادشاہت مانگیں گے کیا؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ نبیوں کو دنیا کی خواہش نہیں. آپ کا جو کام تھا، آپ جہاں بھیجے گئے تھے اس زمانے میں شیطان، جن، جادو، یہ تمام چیزیں جھنڈا لہرا کر ناچ رہی تھیں. تو آپ کو ان سب کو کنٹرول کرنا تھا. تو آپ نے ایسی بادشاہت مانگی کہ شیطان، جن سب آپ کے کنٹرول میں آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ حکومت دے دی. تو اللہ فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر، جو شیطان تھے، ان کی باتوں پر چل رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہم تورات پر ہی عمل کر رہے ہیں. کیسے؟ سلیمان علیہ السلام، تورات کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کی پیروی کریں، اور سلیمان علیہ السلام کی کتابیں ہیں. یہ وہ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ابرکا ڈبرا، ڈبرا کا ڈبرا، جادواں، منتراں، ہونڈواں، یہ سلیمان علیہ السلام کی کتاب. تورات کچھ نہ ہمیں عمل کرتے ہیں. ہاں، یہ دھوکہ ان کو کہاں سے ہوا؟ اب چلیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے تک جن، شیطان آسمان پر جا کر بیٹھ جاتے تھے. آسمانوں میں ان کی ایک جگہ تھی، بیٹھ کر فرشتوں میں جو باتیں ہوتی کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، یعقوب کی شادی کب ہونے والی ہے، سنتے. سن کر آدھا سنے آتا، یعقوب کی شادی دسمبر میں ہونے والی ہے، سن لے کر آ جاتے. اب وہ جن کی عبادت کرنے والا بیٹھا رہتا، جوم 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 کر کے. اب اس کے پاس آتا، کہتے بھی نیوز دیے تو نہ انہیں عزت دیں گا. اب ان کی عبادت کرنے والے بیٹھے رہتے، بوم بوم. اب یہ بوم بوم جا کے سنتے، آدھی بات سنتے، یعقوب کی شادی دسمبر میں ہونے والی ہے. اب آپ کو مثال کے طور پر انہیں پوچھتا، یعقوب کی شادی کب ہونے والی ہے؟ دسمبر. کون سا سال؟ وہ سنے نہیں. 2006 میں ہونے والی ہے. آدھا جھوٹ ان کے طرف سے لگاتے، آدھی بات سن لیتے. وہ کبھی سچ ہو جاتی، کبھی غلط ہو جاتی. تو جنوں کے پیچھے لوگ لگ گئے، اور یہ جو سن کر آتے تھے یہ باتیں سب یہ لوگ لکھنا شروع کر لیے. یہ ان کا سننا کب رکا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی جن پریشان. کیا ہوا؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے، سورہ جن میں ہے کہ ہم نے آسمان کو چھوا. فَوَجَدْنَاهَا، ہم نے آسمان کو پایا. مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، کہ بہت سے یہ پہرا دینے والے کھڑے ہیں، نہیں آنا. اور اب تک ہم جا کر سنتے تھے، لیکن اب جو بھی جن جا کر بیٹھتا ہے سننے کے لیے، اس کے پیچھے ایک آگ کا گولا لگ کر اسے مارنے کے لیے آتا ہے. کبھی کچھ گرتا سو دیکھ ہی آسمان میں، کبھی دیکھیں ہی تارا گرا بولتے نا. روایتوں میں آیا وہ تارا گرتا نہیں ہے، اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں ایسٹرائڈ. تو ہو سکتا ہے وہ ایسٹرائڈ نہیں ہے، کسی شیطان کو مارا گیا ہوا گولا ہے وہ.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ بیٹھنا سننا بند ہو گیا، لیکن اس زمانے میں زیادہ تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام، اب سب کو کنٹرول کرنا ہے، آپ جب دیکھیں کہ کیسے لوگ انسان جنوں کے غلام بن کر بیٹھے ہیں، تو پتہ چلا کہ جنوں نے یہ چیزیں سن کر کتابیں لکھ دی ہیں، اور یہ ان کتابوں کے پیچھے جا کر جادو منتر سب کر رہے ہیں۔ تو ساری کتابیں سلیمان علیہ السلام نے ان کے پاس سے چھین کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی۔ میرے کرسی کے نیچے رہا تو کون سی اٹھانے ہوں گا؟ ابا لے کو کیا کرتے؟ نہیں دینا کہ تو فون نہیں دیتا جا۔ ہاں، اتنا پریکٹیکل تفسیر کرنا پڑتا ہے۔ کرسی کے نیچے رکھ دیے، بند، شیطانیت بند، شیطان جاب لیس ہو گئے۔ اب ہمیں ہو گئی نہیں ان امپلائمنٹ 9 سال سے، یہاں شیطان بیٹھ گیا ہے، سو وہاں سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، جاب ہی نہیں۔ کیا جاب کرنا سلیمان علیہ السلام؟ بلڈنگ بنو، مسجد اقصی بننے کی تعمیر کرنا شروع کرو۔ تو جس طرح ایک انسان خدمت کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان، جن، سب دوسرا کچھ کام نہیں، سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا، نیک کام کرنا۔ انتظار میں تھے کہ کب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، یہ جنوں نے اس کرسی کے نیچے سے، اس تخت کے نیچے سے ان کتابوں کو باہر نکالا۔ اب یہاں فتنہ، عقیدے کو کیسے سنبھالنا، بہت پیاری بات آ رہی ہے، عقیدے کو کیسے سنبھالنا۔ یہ کتابیں باہر نکال کر بولے، تمہارے نبی سلیمان ہوا کو کنٹرول کرتے تھے، جانوروں کو کنٹرول کرتے تھے، جانوروں کی بات سمجھتے تھے۔ یہ سب کیسے کرتے تھے معلوم؟ یہ جو ان کے کرسی کے نیچے کتابیں ہیں، کتابیں پڑھنے سے ان کو یہ سب چیزیں ملی۔ تو یہ کتابیں تورات کا ہی ایک حصہ ہے، پڑھو اسے بولتے فتنہ۔ آج بھی آ رہا ہے، بڑے بڑے علماء یوٹیوب پر ان کے ویوز 5 لاکھ 6 لاکھ، ہمارے ویو 1000 بھی جانا مشکل نہیں۔ 5 لاکھ ویوز، 6 لاکھ ویو، بیٹھا ہے گاڑی رکھ لے کر، کیا آیتوں کے رقم کے معنی کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا مشہور، نام لینا نہیں چاہتا، بڑا مشہور۔ آج کئی لوگ پڑھا لکھا طبقہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، پردے کی ضرورت نہیں، وہ یہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ نہیں، یہ نہیں۔ تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ کتابیں کہاں سے ملی؟ سلیمان علیہ السلام کی کرسی سے، ان کی ہی کتابیں ہوں گی نا۔ میرے صندوق میں کس کی کتابیں ملیں گی؟ میری کتابیں ملیں گی۔ اور سلیمان علیہ السلام کیا پڑھنے والے؟ تورات پڑھنے والے، تو تورات کی تفسیر ہو۔ اب یہاں جسے ایمان سلامت ہے بچ جاتا۔ ایمان کیا؟ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، نبی کبھی کفر کا کلمہ نہیں کہیں گے۔ ان کتابوں میں کفر لکھا ہوا ہے، شرک لکھا ہوا ہے، اور جو کفر کہتا ہے، شرک کہتا ہے، تورات کہتی ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہرگز نبی کی باتیں نہیں ہیں۔ کس کی باتیں ہیں؟ چیزیں سمجھ میں آ جاتی۔ تو جو حق پسند ہے اسے سمجھ میں آئیں گا۔ جن کو ایڈکشن ہو کو تھا، اتنے دنوں سے جادو منتر میں جیلے کو تھے، رہتے تھوڑے لوگ خالی جادو جادو جادو، یہ دماغ میں بخار آتے، بھائی کون کی کر ڈالے بھائی مجھے، وہ کہہ کہ لیمبو رکھ ڈالے بھائی، وہ مرچی رکھ ڈالے بھائی، اسی میں رہتے۔ بزنس نہیں چلا، دوسرے کے بزنس میں جا کو مرغی ڈال کو آ جانا، وہ مرچی ڈال کو آ جانا، لیمبو ڈال کر آ جانا، ہے نا؟ آج بھی ہیں ایسے لوگ۔ تو وہ تو ایڈکٹڈ تھے وہ لوگ، تو ان کو موقع ملا تو بس وہ جادو کو اپنانے کا، تو انہوں نے وہ کتاب تورات کو چھوڑ کر یہ چیزیں پڑھنی شروع کر لی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیطان پڑھتے تھے ان چیزوں کی انہوں نے پیروی کی۔ وما کفر سلیمان، وہ لوگ بولے کہ سلیمان علیہ السلام کفر کیے، اللہ کہتا ہے وما کفر سلیمان،
سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ کفر کرنے والے کون ہیں؟ شیطان ہیں۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور یہ لوگ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اب آیا جادو۔ یہ جادو ہے کیا؟ جادو کی حقیقت ہے کیا؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل السنہ کا یہ ماننا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ معتزلہ ایک گروپ تھا، کم ہو گیا، لیکن آج بھی معتزلہ کی سوچ رکھنے والے آتے رہتے ہیں، جو صرف جو دکھتا اسی کو مانیں گے بولتے۔ معتزلہ سوچ، معتزلہ کہتا تھا جادو جو ہے وہ صرف اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، جادوگر ٹرک کرتے ہیں اور آپ کے آنکھوں پر مسمرائز کر دیتے ہیں، آپ کو وہ دکھانا جو چاہتے ہیں وہی ان کو دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ریالٹی میں کوئی چینجز نہیں آتا جادو کی وجہ سے، بس دیکھنے والے کی نگاہ میں وہ کھیل کھیل دیتے، یہی جادو ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ معتزلہ۔ یہ لوگ دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی رسیاں پھینکی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان لوگوں کے دماغ میں ایک خیال کر دیا گیا کہ یہ لکڑیاں سانپ بن کر چل رہی ہیں، لیکن جادوگروں کو وہ لکڑی نظر آتی تھی، دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہا تھا، لیکن جو جادو کرے ان کو سانپ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کو لکڑی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں پر جادو نہیں کیا تھا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جادو ہوتا نہیں ہے کچھ، بس دیکھنے والے کی نگاہ میں چینجز ہے۔ لیکن ہمارا اہل السنہ کا ماننا کیا ہے کہ جادو وہ بھی ہے اور جادو اثر بھی کرتا ہے۔ جادو کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جادو کی وجہ سے آدمی مر بھی جاتا ہے۔ تو جسم پر، دماغ پر، عقل پر جادو ایفیکٹ کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے حدیثیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی، تو حضور ہے نا، ہم پر کرتے تو دیوانے ہو کر چلے جاتے۔ جو جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، وہ جادو اگر میرے اوپر ہوتا تو میرا دماغ پھٹ کے مر جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ جادو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، صرف اتنا ہوا کہ نہانے کے بعد کیا میں نہایا یا نہیں، تھوڑا اتنا فرق کیا، اور جبرائیل امین آ گئے۔ کیا لے کر آئے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے، ان عورتوں کے شر سے جو گھاٹیوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، یعنی شرکیہ کلمات، جادو۔ تو جبرائیل آئے، صحیح حدیث ہے، آ کر بولے آپ پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید نے کیا ہے اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ اس کنویں میں آپ کے موئے مبارک بالوں کو لے کر کنگئی میں گھاٹیاں ڈالی گئی ہیں، اور وہ کنگئی ان بالوں کی گھاٹیوں کے ساتھ اس کنویں کے پتھر کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ حضور حضرت علی کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجتے ہیں، وہ دونوں صحابہ جا کر وہ لے کر آتے ہیں۔ تو اب جبرائیل کہتے ہیں 11 گھاٹیاں ہیں، اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کی 5 آیتیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کی 6 آیتیں، یہ ایک ایک آیت پڑھ کر گھاٹیاں کھولی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا بخشی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، مطلب ہوا۔ اب یہ ہوا تو اس کا کیسے انکار کریں گے؟ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں کہاں کی بخاری سے غلطی ہوگی، اب وہ اتنا غلطی کرنے والے کیسا بخاری ہو گئے؟ اب ان کی 1-2 حدیث میں ایسی غلطی ہوگی بولے گا تو پورے حدیث ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں نا بھائی، جادو کا اثر ہم خود دیکھتے ہیں نا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بزنس میں وغیرہ جب مالدار ہوتا ہے آدمی، جادو کر دیتے،
دیوانہ ہو کر کپڑے نکال کر بھاگے، مجھے معلوم ہے، پھر ان کا علاج ہوا، شفا ہوئی، آج صحیح سے بیٹھے ہیں، ہوتا، اللہ بچانا۔ تو جادو ہے، لیکن جادو کرنا حرام، بہت بڑا گناہ۔ حضور نے کہا 7 چیزیں ایسی ہیں جو بڑے گناہ ہیں۔ شرک، کسی کی جان لینا، زنا کرنا، اس میں سے حضور کہتے ہیں جادو کرنا حرام، بڑا گناہ۔ اور کوئی آدمی اس جادو میں کفر کے کلمے ہوں، یعنی بت کو خدا کہنے کے، شرک کے کلمے ہوں، وہ شرک اور کفر کے الفاظ پڑھ کر جادو کرے، وہ کافر ہے، قتل کر دینا اسے۔ اور شرک اور کفر کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، اسے پنشمنٹ دینا، وہ باز نہیں آیا تو اسے بھی قتل کر دینا۔ عورتیں بھی سنتی ہوں گی میری تفسیر، عبرت حاصل کریں۔ ہاں، جوائیں کو اپنے طرف کرنا، وہاں جا کے بیٹھ جاتے، وہ بیٹھے رہتے ہیں ڈم 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 ڈم، کیا کرنا؟ ہلو بھائی، میں یہ سب میں آتا ہوں، آپ صبر سے سنیں، جو سن رہے ہیں صبر سے سنیں۔ کہ کوسے کی جماعت کے حضرت آگے، ایک ہی جماعت ہے، اللہ کی جماعت، حق ہے بھائی، صبر ہونا ہے۔ جادو ہوا تو اس کا علاج کرنا پڑتا، میں مانتا ہوں، علاج کو میں مانتا ہوں، لیکن میں کون سی بات کر رہا ہوں کہ جوائیں بات نہیں سنتے، وہ حضرت کے پاس جاؤ، انہوں کیا دیں گے؟ انہوں شیشی دیں گے۔ شیشی میں کیا دیں گے؟ انہوں شیشی میں بیٹا اماں کی بات ہی سننا نہیں، وہ دے ڈالیں گے۔ وہ شیشی کہاں رکھنا؟ وہ شیشی ان کی ٹوپی میں جا کو رکھنا، تو میں اب وہ رکھے بعد کیا ہوتا؟ اب تک انہیں امی 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 بولتا رہتا، وہ اثر ہوگے بعد انہیں جاری گالی دینا شروع کر لیتا۔ ہاں، لوگ کیا کرتے؟ اب آئے گی، آیت میں آئے گا، آیت میں آنے والا ہے، میاں بیوی میں لڑانے کے کام کرتے، ہاں حرام حرام حرام، جوتیاں پڑیں گی خبر میں۔ دعا کریں، دعا کریں، بیٹے کو ماں سے جدا نہ کریں، شوہر کو بیوی سے جدا نہ کریں، غلط کام ہیں سب۔ ہاں، دعا کریں، اللہ میرا شوہر اپنی ماں کی بات سن کر مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اللہ مجھے ظلم سے بچا لے۔ اللہ بچا لیتا۔ اب اللہ نہیں کرتا، اللہ کو بھروسہ نہیں رہا تو نہ ان تمام چیزوں پر جاتا۔ میرا اللہ سنتا، میرا اللہ فخر سے کہتا، ادعونی استجب لکم، مجھے مانگو میں دے رہا ہوں، مانگ کر دیکھو۔ شیطان مومن بن جاتا، غلط آدمی صحیح ہو جاتا۔ یہ سب اللہ پر بھروسہ نہیں۔ 5 وقت کی نماز کے بعد دعا مانگ کر عادت نہیں ہے، اللہ والوں کی دعا لے کر عادت نہیں ہے، غریب کو کھانا کھلا کر اس کی دعا کا برکت لے کر عادت نہیں ہے۔ تو جادو نہیں کرنا حرام، ہاں جادو کا علاج جائز ہے، اور جادو کا علاج اکثر بہتر یہی ہے کہ قرآن کی آیتوں سے کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر اٹھتا ہے، 5 نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ میں خود دیکھا ہوں اس کی برکتیں۔ یہ سب ہے، یہ جائز، بہت اچھا یہی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑے لوگوں کے پاس قرآن کے علاوہ بھی جادو کو توڑنے کی چیزیں ہوتی ہیں، الگ چیزیں ہوتی ہیں، الگ ٹیکنکس ہوتی ہیں۔ اس میں کیا دیکھنا کہ کہیں وہ اس میں شرک تو نہیں ہے، اس میں کفر تو نہیں ہے، اس میں اللہ پر بھروسہ ہٹانے والی چیز تو نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کرے، وہ مرغی کو مارے، لیمبو کاٹے، کچھ بھی کرے، اگر اس میں علاج ہے تو حضور نے اجازت دی۔ حضور کے پاس آ کر پوچھتے، جادو کو ہم اس طریقے سے توڑنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن کے علاوہ، حضور پوچھتے کیا طریقہ بتاؤ؟ کوئل کو جانا کیا؟ ہاں نہیں، گھنٹی مارنا نہیں، وہ چبا لینا نہیں، مثال دے رہا ہوں میں، کیا ہے؟ ہاں کوئل بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، کیا ہے؟ کچھ مرچی ہے، لیمبو ہے، اچھا ہوتا اس میں، ٹرائی کرو، جاؤ
کیونکہ اسی طریقوں سے اس نے جادو کیا ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہوا؟ کنگھی پر بالوں کو باندھا، اس کا توڑ کیسے ہوا؟ وہ بالوں کو کھولنا پڑا نا، ایک ایک بال کھولنے پڑے نا۔ تو میں آج میری ٹاپک جادو نہیں ہے، مجھے ایک تفسیر ادھر چلے جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیطانوں نے جادو سکھایا، سمجھ میں آ گیا؟ ان شیطانوں نے ان لوگوں کو جادو سکھایا اور جادو چل رہا تھا۔ آج بھی یہودیوں میں جادو بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو اترا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، بابل ایک جگہ کا نام ہے۔ تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں عراق کو بابل کہتے ہیں، تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ عراق اور سیریا کے درمیان ایک جگہ ہے جسے بابل کہتے ہیں، تھوڑے لوگ کہتے ہیں کوفہ ہی بابل ہے۔ تو بابل نام کی جگہ پر دو فرشتوں پر اللہ کہتا ہے جو اترا، وہ دو فرشتے کون ہیں؟ ہاروت اور ماروت۔ اچھے ہیں نام، ہاروت ماروت، اچھے نام ہے، فرشتوں کے نام رکھ لیجئے۔ حضرت لیٹسٹ نام دے حضرت، کون بھی نہیں سن کو رہنا، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ دو ہی، ہاروت ماروت، اچھے نام۔ اب یہ ہاروت ماروت کے بارے میں کئی تفسیریں ہیں، ان تمام تفسیروں کو میں چھوڑ دیتا ہوں جس میں فرشتوں کی عصمت پر انگلی اٹھتی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو اچھے فرشتے تھے، ان دو اچھے فرشتوں نے کیا کیا؟ یہ دو فرشتے آئے اور وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ دو فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے انما نحن فتنۃ، ہم دونوں، ہم کیا ہیں؟ ہم ایک آزمائش ہیں۔ تمہارا ایمان اللہ پر ہے یا تمہارا بھروسہ جادو پر ہے، یہ چیز آزمانے کے لیے ہم دو فرشتے آئے ہیں۔ فلا تکفر، ہم سے جادو سیکھ کر کافر مت بنو۔ ہمارے پاس جادو کا علم ہے، لیکن ہم آئے ہی ہیں اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کون اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے اور کون جادو سیکھنے والا ہے۔ تو ہم سے آ کر جادو مت سیکھنا، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا؟ کیوں آئے جادو سکھانے کے لیے؟ کہ لوگوں کو معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے، کنفیوژن ہو گیا۔ اللہ کی قدرت کیا ہے، جادو کیا ہے، کنفیوژن ہو گیا۔ تورات کیا ہے، جادو کیا ہے، کنفیوژن ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ہم سے سیکھ لو کہ جادو کیا ہے۔ جب جادو کیا ہے معلوم ہو جائے گا تو تم فرق کرو گے کہ یہ تورات ہے، یہ جادو ہے۔ ہم بھی پڑھتے نا، موضوع حدیث بھی پڑھتے، وہ بھی پڑھتے، یہ بھی پڑھتے۔ کیوں پڑھتے؟ یہ سب نہیں لینا اس لیے پڑھتے۔ امام احمد بن حنبل کے سے میں نے کہا آپ نے موضوع حدیثیں بھی جمع کی، کیوں جمع کی؟ موضوع حدیث ہے بتانے کے لیے جمع کی۔ تو پہلا معنی کیا؟ کہ ہم جادو جاننے والے، ہم آئے ہیں اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو کہ کون اللہ پر بھروسہ کر کر ہم سے جادو نہیں سیکھتا اور کون اللہ کو چھوڑ کر ہم سے آ کر جادو سیکھتا ہے۔ جو جادو سیکھنے کے لیے آئے گا ہم سکھائیں گے، لیکن وہ جادو سیکھ کر اپنے آپ کو کافر بنا لے کر جائے گا، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا؟ کہ ہم سے جادو سیکھ کر جادو مت کرو، بس دیکھ لو کہ تورات کیا ہے، جادو کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم آئے ہیں، تو کافر مت بنو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، سکھاؤ، ان سے لوگ سیکھنے لگے۔ کیا سیکھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، جس کے ذریعے سے یہ جدا کرتے بین المرء و زوجی، شوہر کو اس کی بیوی سے جدا کر دیتے۔ آج چلے کوئی نہیں، فوراً لیمبو لاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ سیکھ کر شروع ہو گیا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اس جادو سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہیں پہنچاتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہی۔ وہ جادو بھی جب چلے گا
جب اللہ چاہا تو چلے گا۔ جادوگروں سے جا کر پوچھیں، 100 بار ٹرائی کر دے، 90 بار فیل ہو جاتا۔ وہاں بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تبھی ہوتا۔ تو جب جادوگر کا بھی جادو، جب جادوگر چاہتا نہیں ہوتا، اللہ چاہتا تبھی ہوتا، تو اس کے پیچھے جاتے کیوں ہو؟ اللہ ہی کی پیروی کرو نا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسرا معنی کیا؟ جادوگر کو کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ نہیں، غلط کام کرنے کے لیے بھی طاقت کہاں سے لے رہا ہے؟ اللہ کے پاس سے ہی لے رہا ہے۔ ہاں، قاتل قتل کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، خراب کام کر رہا ہے؟ خراب کام کر رہا ہے نا۔ کسے قتل کر رہا ہے؟ مسلمان کو شہید کر رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین کو شہید کر رہا ہے، فلسطین کے لوگوں کو۔ طاقت کس کی لے کر رہا ہے؟ اللہ کی طاقت ہی نا۔ اللہ طاقت چھین لے تو کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ لوگ جو سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ جادو سیکھنے کے بعد زندگی کا سکون چلے جاتا۔ جو لوگ یہ جادو کو مانتے نہیں، وہ لوگ سائیکو بن جاتے۔ کیا ہوا کہ بھی جادو ہوگا، نوکری جاتی بھائی ان کی جادو کر ڈالا بھائی، وہ گھر میں وہ دیوار کے پاس شیطان بیٹھا ہے بھائی، ان کو لوگ ٹھکاتے بھی۔ ان کا حضرت ایسا کمال ہے کوئی ہمارے ذرے حضرت، کبھی بھی عالم کو پالنے والا اللہ ہے، پالتا، عزت سے جیتے علماء۔ ان کو جب ضرورتیں آتی، امت ان کو آنکھوں پر اٹھا لے کر چلے جاتی۔ علماء کے جنازے اٹھتے سو آپ منظر دیکھیں، امت کے آنکھوں پر آنسو رہتے ہیں وہ جنازے جب چلتے ہیں۔ اللہ دیتا تو ہوتا ہے جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، سوچتے ہی کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری آ جاتی۔ کیا ہوا تو بھی بھائی ہر ایک کو زندگی میں مصیبت آئے گی۔ میں جادو کا انکار نہیں کر رہا ہوں، نہیں، 100 میں 1% جادو ہوتا ہے۔ وہ 1% جادو کے لیے 99% لوگ کیوں پریشان ہونا؟ اللہ بچائے گا، وہ 1% آئے گا تو بچا لیں گے۔ کوئی بندہ، مومن بندہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر پھونک دے گا، اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ 1% کے لیے 99%، سمجھ میں آ گیا؟ میں مانتا ہوں جادو ہوتا ہے، میں مانتا ہوں 1% ریئرسٹ آف ریئر ہے، اس کے لیے 99% کیوں پریشان ہو جانا؟ ہر پرابلم آتی جادو سمجھ جانا۔ تو وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ جو سیکھتے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جادو سیکھنا فائدہ ہوگا، انہیں ساس مر گئی تو فائدہ ہوگا، انہیں میں کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا، آخر میں نقصان ہی چھوتا، پلٹ کو ان کے اوپر آ جاتا جادو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ جانتے ہیں، وہ جان چکے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، غور سے سنیں علماء، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جانے، لَمَنْ اشْتَرَاهُ، جس نے یہ جادو کے علم کو خریدا، مطلب جادو خرید کر زندگی گزارنا شروع کیا، ما لہو، اس کے نہیں ہے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جو تورات پڑھنے والا جادو سیکھا، اسے معلوم ہے کہ جو جادو سیکھ کر اپنی زندگی کمائے گا، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ معلوم رہنے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ جو بھی آج بیٹھ کر حضرت کہہ کر اپنے آپ کو یہ کرتے نا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہاں شرو کا مطلب ہے بیچنا، وَلَبِئْسَ، اور بہت ہی برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اپنے جانوں کو انہوں نے جس چیز سے بیچا، یعنی وہ پیسوں کے بدلے میں اپنے جانوں کو بیچا نا، یعنی اپنی آخرت غارت کے لیے، وہ بہت برا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کے بارے میں پھر کہیں گے۔ تو خیر مختصر یہ کہ جادو ہے، جادو ہوتا، جادو کا علاج بھی ہے، قرآن سے بھی ہے، غیر قرآن سے بھی ہے۔ غیر قرآن سے جب ہو تو اس میں شرک، کفر، کافروں کی عادتیں نہ ہو،
اس میں نہ کافروں کی عادتیں ہو، نہ شرک ہو، نہ کفر ہو، تو ایسا علاج کرنے والے بھی ہیں، لیکن اکثر کیسز میں جادو نہیں رہتا۔ یہ ہم کو اگر یہ سوچ آ گئی جادو 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 تو ایسی بیماری ہے یہ، اس سوچ سے آدمی باہر نہیں نکل سکتا، تو اس کے ذریعے آدمی غلط آدمیوں کے ہاتھوں میں پھنس جاتا ہے۔ سبق اور دوسرا سبق کیا، زندگی میں مشکل ہوا تو فوراً جا کو وہ گنڈے وہ سب لے کر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کیجئے۔ بزنس آگے آنا تو محنت کیجئے، محنت لیمبو سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ دوسرے کے دکان پہ جا کر کئی لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں جادو کر کے، کئی بزنس مین آج گلی کے ہو گئے یہ جادو کرنے والے۔ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، دکان بڑھتی فوراً معلوم ہوتا کون بیٹھا ہے، مسلمان کے پاس بھی جاتے نہیں، کافر جادو کرنے والے کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کافر کیا بولتا، تیرے لیے میں جادو کرا ہوں، تو بیٹھ کر تیرے خدا کو زیادہ پکارنا شروع کر دے کہ تیرے اوپر نقصان نہ ہو۔ ایک آدمی ہے جادو کرنے والا، مسجد میں بیٹھ کو تسبیح پڑھتا آ رہا تھا، میں اتنا نیک آدمی کئی کو تسبیح پڑھتا کہ تو وہ جو ہندو جو بھی کافر اس کے لیے جادو کر رہا ہے، وہ کافر اس کو بولا کہ تیرے اوپر ایفیکٹ نہ ہو جائے، تو تیرے خدا کو زیادہ پکار۔ تو وہ جو خدا کو پکارنا ہے، خدا کی محبت میں پکارنا نہیں ہے، وہ خدا کو پکارنا اس لیے ہے کہ انہوں جو جادو کر کو آپ کو بیٹھے ہی نا، وہ ایفیکٹ ان کے اوپر نہیں ہونا بول کر۔ تو کبھی جادو کو ستی جائیں گے کیا، وہ بھان کو بچانے کے واسطے اللہ کو پکاریے، اللہ کو پکاریے۔ جادو بھی جادو کا اثر کرتا ہے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ والوں کی دعائیں لیجئے، غریبوں کی دعا لیجئے، بے سہارا لوگوں کی دعا لیجئے، یتیموں کی دعا لیجئے، بیواؤں کی دعا لیجئے، سب بلائیں پار ہو جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں دعا رد البلا، دعا کیا کرتی ہے، آنے والی بلا کو ہٹا دیتی ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے راہ میں جو دیتے ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں اگر سوالات آئے ہوں تو میں جلدی میں بیان کیا ہوں، تو آپ اللہ کے واسطے مجھے آ کر پوچھیں، پیچھے جا کر انہوں ایسا بول ڈالے ویسا بول ڈالے، بولنے سے پہلے میں ہوں، اسی محلے میں ہوں، میرا فون نمبر بھی ہے، کلیریفیکیشن لے لیجئے۔ اگر سوال آیا تو مجھے لکھ کر دیجئے، آئندہ مجلس میں آپ کے انشاءاللہ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔